بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اس سرزمین کی بات کریں گے جسے اسلامک اتہاس اور حدیث میں ملک شام کہا گیا ہے، اور اسے آج سیریا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتوں والی زمین کہا۔ یہ زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیوں میں سے مہکتی ہے اور قیامت سے پہلے کے اہم واقعات کی گواہ بنے گی۔ دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، جب زمانہ آخر کے قریب ہوگا تو شام یعنی سیریا میں بڑی فسادات ہوں گے، وہاں جنگیں چھڑیں گی اور تباہی ہوگی، لیکن یہ زمین بڑی اہمیت رکھے گی۔ ملک شام یعنی سیریا وہ جگہ ہوگی جہاں کوئی اہم واقعات گھٹنائیں پیش آئیں گے۔ یہ جگہ اللہ کے نعمتوں سے بھرپور ہے اور یہیں سے حق اور باطل یعنی جھوٹ کے بیچ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ پیغام اس بات کی نشانی ہے کہ سیریا کی زمین کا دھارمک اور ایتہاسک مہتو ہمیشہ رہے گا۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ سیریا کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا حدیث بیان فرمائی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شام یعنی سیریا کے بارے میں کئی حدیثوں میں فرمایا ہے، ملک شام اللہ تعالیٰ کی زمینوں میں سے سب سے بہترین زمین ہے، اللہ کے بندے وہاں جمع ہوں گے۔ جب فتنے بڑھ جائیں گے تو ایمان ملک شام میں ہوگا۔ شام کا علاقہ اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام کی فتح ہوئی۔ بیت المقدس بھی اسی علاقے میں ہے۔ قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے شام کا ذکر آتا ہے۔ پہلا، دجال شام اور عراق کے بیچ سے نکلے گا، اور دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق یعنی شام کی سفید مینار پر اتریں گے۔ ملک شام کو برکت والی سرزمین کہا گیا ہے، جہاں نبیوں نے دعوت دی اور اللہ کے کئی رسولوں کے قدم یہاں پڑے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سیریا یعنی ملک شام کا اسلام سے کیا رشتہ ہے، ادھر پیش آنے والی اور آ چکی ایتہاسک گھٹنائیں جو اسلام سے جڑی ہوئی ہیں، وہاں کے موجودہ حالات اور اسے امت مسلمہ کو سیکھنے والے سبق، اور وہ حدیث جو اس سرزمین کے بھوشیہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملک شام یعنی سیریا کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا۔ تو دوستو، چلیے اس روحانی سفر کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سیریا کا اسلام میں ایک خاص مقام ہے۔ اسے قرآن شریف اور حدیث میں کئی بار اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن شریف میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ سبا میں شام کی سرزمین کو مبارک کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے آس پاس کے سرزمین کو بابرکت دی۔ یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بھی نبیوں سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام نے یہیں پر دعوت دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت دے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، جب فتنے پھیلے تو شام یعنی سیریا کی اور رہو، کیونکہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی زمین ہے اور وہاں کے لوگ اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ دوستو، ملک شام سے جڑے کچھ ایسے واقعات قیامت سے پہلے ہونے والے ہیں، جیسے کہ دمشق کے سفید مینار کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، دجال کا خاتمہ اور غزوہ ہند کا آغاز بھی اسی علاقے سے ہوگا۔ آخری دور میں مسلمانوں کا سب سے مضبوط گڑھ شام کی سرزمین ہوگا۔ دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی تعداد نے شام کی سرزمین پر اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر یودھاؤں کی قبر یہیں پر ہے۔ شام کی سرزمین کا اتہاس ہمیں اسلامی سنگرشوں اور فتح کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بننے کے دوران یہ علاقہ فتح ہوا۔ حضرت خالد بن ولید نے دمشق کو اسلام کے تحت لانے میں اہم بھومکا نبھائی۔ ابو امیہ کے دور میں دمشق اسلامک سلطنت کی راجدھانی بنا۔ یہ سمے اسلام کی ترقی اور طاقت کا پرتیک تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے یہیں سے کروسیڈرز کو ہرایا اور یروشلم کو آزاد کروایا۔ یہ علاقہ 400 سال تک عثمانیہ سلطنت کا حصہ رہا اور تب اسے شانتی اور ترقی کا دور دیکھنے کو ملا۔ لیکن اسلامی ایکتا کے ختم ہوتے ہی یہ علاقہ دشمنوں کا شکار بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ زیادہ تر ایتہاسک کتابوں میں اور اسپیشلی مسلمانوں کی ایتہاسک کتابوں میں جب بھی ملک شام یعنی سیریا کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب اور اس سے مراد صرف وہی ایریا نہیں ہوتا کہ جو آج کے دور میں سیریا کہلاتا ہے، بلکہ اس سارے ایریا کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہوتی ہے کہ جو آج کے دور میں لبنان کہلاتا ہے، فلسطین کہلاتا ہے اور تو اور جارڈن بھی کہلاتا ہے، کیونکہ کسی دور میں اس سارے ہی علاقے کو ملک شام کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے اگر بات کریں اسلام کے حساب سے قیامت کی بہت ساری نشانیاں اس دیش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی دیش کے مشہور شہر دمشق کی ایک جامع مسجد کے مینار پر ہوگا۔ حضرت امام مہدی بھی مدینے سے اسی علاقے کی طرف ہجرت کریں گے اور جہاں پر پہنچ کر وہ مسلمانوں کی لیڈرشپ بھی سنبھالیں گے اور دجال جیسی بھیانک اور خطرناک طاقتیں ہوں گی، وہ بھی اسی علاقے میں آ کر ہی دم توڑے گی۔ یہ علاقہ اسلام کے نظریے سے کتنا زیادہ اہم ہے، اس چیز کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف اس علاقے کے لیے دعا کی تھی بلکہ ایک بار تو اپنے صحابہ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر اہل شام میں فساد برپا ہو جائے تو پھر تم میں بھی کوئی خیر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے بہت سارے مسلم اسکالرز مڈل ایسٹ میں یہ جتنا بھی فساد چل رہا ہے اور مسلم دنیا یہ جو اپنا برا دور دیکھ رہی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ سیریا میں ہونے والا فساد بھی بتاتے ہیں۔ دوستو، اگر موجودہ حالات کے بارے میں بات کریں تو سمجھنے کے لیے ہمیں سیریا کے پچھلے 100 سالوں پر نظر ڈالنی ہوگی۔ 1918 میں پرتھم وشو یدھ کے بعد فرانس نے سیریا پر قبضہ کر لیا۔ اسلامک ایکتا ختم ہوتے ہی باہری طاقتوں نے اس علاقے کو توڑنے کی کوشش کی۔ 2011 میں سیویل وار کا آغاز ہوتا ہے۔ عرب اسپرنگ کے دوران سیریا میں سرکار ویرودھی پردرشن شروع ہوئے۔ بشار الاسد کے سرکار اور ویرودھی گوٹوں کے بیچ یہ پردرشن خونی جنگ میں بدل گیا۔ ایران اور روس اسد سرکار کا سمرتھن کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اس کے سہیوگ ودروہی گوٹوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ترکی اور کرد گٹ بھی اپنے زمین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے۔ اسلامی ایکتا کی کمی کا نقصان آج بھی مسلمان بھگت رہے ہیں۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری دور کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ حدیث میں بھی ذکر ہے کہ آخری جنگ سے پہلے شام سے ایک آگ اٹھے گی جو پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ موجودہ حالات کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ آگ سیریا کے سنگرشوں سے جڑی ہو سکتی ہے۔ آپسی فوٹ اور باہری طاقتوں پر ڈیپینڈ ہونا، قرآن اور سنتوں سے دوری، اسلامی ایکتا کی کمی، یہ ساری مسلمانوں کی کمزوریاں ہیں۔ اسی وجہ سے وہ وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو فتنوں سے بچنے کے لیے قرآن شریف اور حدیث کی روشنی میں اپنے عمل سدھارنے ہوں گے
उम्मत को बाहरी ताकतों के चंगुल से निकलकर आपस में मजबूत होना होगा, मुतअद्दिद होना होगा। दोस्तों, सीरिया की कहानी सिर्फ एक देश की कहानी नहीं बल्कि हमारी उम्मत के हालात का आईना है। हमें इससे ये सबक लेना चाहिए कि इस्लामी एकता और ताकत के बिना मुसलमान कमज़ोर पड़ जाते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला सीरिया के हालात को बेहतर करे और हमें फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।